ہے تو درجہ بندیاں بڑھتی ہیں اور معاشرہ ایک بار پھر تعفن زدہ ہوتا ہے. تو رسول تعفن ختم کرنے آئے تھے کہ تعفن کو قائم کرنے آئے تھے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. بلا شبہ جب تعفن ختم کرنے آئے تھے تو پھر حسین کا کردار کہاں پر آپ فٹ کرتے ہیں؟ پھر یہ مستشرقین جو بات کرتے ہیں کہ جی حسین نے وہاں غلطی کر دی، حسین نے یہ غلطی کر دی، حسین کو نظر آ رہا تھا کہ رد انقلاب، اور اگر حسین اس دن 10 محرم سن 61 ہجری کو اپنی جان آفرین کے سپرد نہ کرتے تو رد انقلاب کی قوتیں کامیاب ہو چکی ہوتی، اور آپ کا یہ انقلاب جو رسول کی نبوت کی شکل میں آیا تھا وہ ختم ہو چکا ہوتا. تو یہ بنیادی طور پر ایک سماجی، ایک جو سوشل کانٹریکٹ نیا آ رہا تھا اور نیا آیا تھا، اور اس کے خلاف سازشوں کے جو انبار لگنا شروع ہو گئے تھے، اور جس طرح سے وہ قوتیں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھیں اور جو اپنے پنجے گاڑ رہی تھیں، وہ اس کا حلیہ تبدیل کرنے کی، ان قوتوں کو روکنے کے لیے وہ یقین تھا، وہ جینیٹکس تھی جس نے اس یقین کو مستحکم کیا، یقین کامل میں تبدیل کیا. وہ تربیت تھی، اور وہ تربیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والا شعور تھا کہ جس شعور نے انہیں یہ بتا دیا، اور ان کا باپ بھی بتا کے جا رہا تھا کہ بیٹا یہ رد انقلاب کی قوتیں مستحکم ہو رہی ہیں، یہ رد انقلاب کی قوتیں مضبوط ہو رہی ہیں. رسول جو چاہ رہے تھے وہ نہیں، اس کا راستہ رکنے جا رہا ہے، اس کی سمت تبدیل ہونے جا رہی ہے، اس کے بہاؤ کو مختلف سمت میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ شخص اس راستے کی دیوار بنا، اور دیوار بھی اپنے ایک مختصر سے خاندان کے ساتھ بنا اور لاجک کے ساتھ بنا. اس خاندان کا ہر بچہ دیوار بنا، اس خاندان کی ہر عورت دیوار بنی، چاہے وہ خانوادہ رسول میں ان جینیٹکس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی یا ان جینیٹکس کے علاوہ. خانوادہ رسول کا تو حصہ تھی شہروانوں بھی، لیکن میں نے اسی لیے جی جینیٹکس دیا، اس جینیٹکس کا حصہ تھی نہیں، یعنی یہ تربیت بہو تھی خانوادہ رسول کی، تو جینیٹکس تو نہیں تھی نا ان کی، لیکن یہ تربیت کا اثر تھا. میں نے اسی لیے آپ کے ساتھ دونوں چیزوں کو ملا کر گفتگو کی ہے. یہ پورا ماحول ترتیب پایا، اور آج کا نوجوان جو جدید دنیا میں رہتا ہے، جو ٹیلی ویژن کی دنیا میں رہتا ہے، میڈیا کی دنیا میں رہتا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ حسین کو آپ صرف عقیدے کی بنیاد پر نہ دیکھیں، اسے دیکھنا ہوگا حسین کو بحیثیت ایک ایسے منطقی استدلال کے شخص کے طور پر جس نے آنے والے اس جینوین انقلاب کو جو رسول لا رہے تھے کہ رد انقلاب کے راستے کی رکاوٹ بنے، اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے اس انقلاب کے راستے میں پیدا ہونے والی رکاوٹیں یا اس کی سمت کی تبدیلی کو کسی حد تک روکنے میں کامیاب. سچائی کی انتہا کہ جس پہ یقین رکھتے تھے وہ سچ، اتنا کہ اس کی بھاری سے بھی بھاری قیمت بھی ادا کر دی. میں ایک جگہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کسی ماہر نفسیات کا، وہ اسی حوالے سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نفسیاتی سا تجزیہ، انہوں نے کہا کہ عام حالات میں ایک انسان جو اپنے کنبے کے ساتھ عالم سفر میں نکلا ہو اور کہاں کہاں سے ہوتا ہوا جا رہا ہے، رجب کا نکلا ہوا یہ قافلہ پہلے مکے، وہاں پہ سازشوں کے انبار دیکھے تو حج کو عمرے میں تبدیل کیا، رستہ بدلا، باہر آئے، ریت کے طوفان آئے، اس سے سروائیو کیا، ہوتے ہوتے کربلا میں پہنچے ہیں. تو ایک بے سر و سامانی غریب الوطنی تو ساتھ چل رہی ہے نا. آپ کے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، آپ یعنی اس زمانے میں مینز آف ٹرانسپورٹیشن بھی سوائے اونٹ کے اور گھوڑے کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی زندگی تھی. اب یہاں پہ کربلا میں آ گئے. انہوں نے یہ لکھا کہ عاشورہ والے دن جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک یعنی عصر تک لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، اپنے عزیزوں کے، پیاروں کے، بھائیوں کے، بیٹوں کے، لاشیں پہ لاشیں اٹھاتے رہے اور تنہا ہوتے گئے. تو اس سے یہ لکھا ہے کہ اس طرح کی ناگہانی آفتوں میں ایک انسان کی نروز ہوتی ہیں، ایک اس کا شعور ہوتا ہے، اس کی عقل ہوتی ہے، اس کے فنکشنز ہوتے ہیں.
تو انڈر اسٹریس وہ فنکشنز جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں. لیکن جب اتنا ہیوی اسٹریس ہو جائے تو اس پر اس نے کہا کہ دوسرا یا تیسرا لاشا اٹھانے کے بعد ایک عام آدمی کے حواس مختل ہو جانے چاہیے, مطلب وہ مخبوط الحواس ہو جائے گا, وہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ فجر سے لے کے اور عصر تک تواتر سے یہ ہوتا رہا سلسلہ, وہ ظلم ہوتا رہا, عائشہ کے بھائی کے بیٹوں کے لاشیں بھی اٹھاتے رہے اور پھر خود تنہا بھی جنگ کیے. یہ جینز ہے, یقین کی وہ منزل ہے, یہ کیا ہے مقتدیٰ منصور؟ دیکھیے یقین کامل ہے, یہ وہ یقین کامل ہے جس کا ابتدا میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور دوسرا ہم نے مثال دی تھی اسماعیل کی, یعنی یقین کی قوت اتنی بھاری ہے. اور وہ تیسری مثال سائیکالوجی پہ غالب آ جائے. جی بالکل, دیکھیے جب عقل پر غالب آ گئی تو سائیکالوجی تو پھر بہت بات کی چیز ہے. اور یہ وہ ہے جس میں عبد المطلب نے اونٹ مانگے اور خانہ کعبہ کو بچانے کی بات نہیں کی. یہ تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں. یہ بنیاد ہمیں فراہم کرتی ہے کہ یہاں پر وہ شخص اس تیقن کے ساتھ نکلا ہے کہ اب میں نے تو تینوں شرائط رکھ دی نا, میں نے اس سے ہٹ کر بات نہیں کی, اب یہ جو ہے آمادہ قتل و غارت گری ہے, تو اگر میں اس لمحے پر بھی میں نے اب تو رد انقلاب کی قوتیں کامیاب ہو جائیں گی. تو یہ وہ یقین کی آخری منزل ہے جہاں نفسیات, جہاں عقل, جہاں شعور, جہاں سب پیچھے رہ جاتا. مقتدیٰ منصور صاحب بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آج آپ سے اس موضوع پہ بھی بات کرنا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن اگلی کسی نشست میں ضرور بیٹھیں گے اور اس سلسلہ حسینی کو اور آگے بڑھائیں گے, اور خصوصاً اپنی نوجوان نسل کے لیے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ نوجوان نسل کو اس تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رد انقلاب کی قوتیں کہاں کہاں کار فرمائیں, وہاں اسوہ حسینی پہ چل کے ہی ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے. سچائی کے لیے, معاشی مساوات کے لیے, معاشرت کے لیے, تمام زندگی کے پہلوؤں کے لیے بھی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر. خواتین و حضرات, محرم الحرام کے حوالے سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت, کی عظیم شہادت, اس پر یہ گفتگو, اس موضوع پر میری مقتدیٰ منصور صاحب سے تھی, اور ظاہر ہے ان کی گفتگو آپ نے سنی, میں نے تو بہت کچھ سیکھا, یقیناً آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. بات ساری یہ ہے کہ جیسے بات ہوئی کہ رد انقلاب کی وہ جو طاغوتی قوتیں ہیں ان کو دیکھتے رہیے, اور اسوہ حسینی جو ہے صرف وہی ایک راستہ ہے, وہی ہاتھ پکڑ کے ہمیں لے کے جائے گا کہ جہاں ہم ان طاغوتی قوتوں سے نہ صرف مقابلہ کر سکیں گے بلکہ ان کو شکست بھی دے سکیں گے. یہ کبھی نہ کیجیے گا کہ وہ جو ایک کوفہ کی ٹریجڈی تھی کہ جب کوفے والوں نے امام علی مقام کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ ہمارے دل تو آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں. نہیں, خدا سے دعا بھی یہی ہے, حالات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہمارے دل بھی حسین کے ساتھ ہوں اور ہماری تلواریں بھی حسین کے ساتھ ہوں. اللہ حافظ. مقتل میں سجا دیتے تھے حسین, دنیا